طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بواسیر ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی بیماری ہو، وہ اچانک راتوں رات آسمان سے نازل ہو کر انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے پیچھے سال ہا سال کی مسلسل ایک مخصوص قسم کی غذا اور ایک مخصوص قسم کا غذائی شیڈول شامل ہوتا ہے جو ان ساری کی ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ فار ایگزامپل بواسیر ہے تو بواسیر بھی اچانک انسان کے جسم میں نمودار نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے پیچھے بھی کئی مہینوں اور کئی سالوں کا غلط قسم کا غذائی شیڈول اور غلط قسم کی جو غذائیں ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ وہ کون سی غذائیں ہیں جو بواسیر کا سبب بنتی ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بواسیر بادی اور دوسری بواسیر خونی۔ آج ہم بات کریں گے صرف بواسیر بادی پر۔ بواسیر بادی میں بلیڈنگ نہیں ہوا کرتی، بلکہ صرف اور صرف مقعد یعنی ریکٹم والے حصے پر بوقت اجابت یا اس سے ہٹ کر بھی، چونکہ پیٹ کے اندر انتہائی گیس، تیزابیت اور ریح کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے مقعد والے حصے پر اکثر اوقات پخانے کے وقت، پخانے کے بعد یا اس سے ہٹ کر بھی اکثر اوقات جلن رہتی ہے اور تکلیف رہتی ہے۔ تو پہلے یہ مریض انتہائی قبض کا شکار ہوتا ہے۔ مسلسل قبض رہنے کی وجہ سے جب قبض کا علاج ٹھیک طرح نہیں ہو پاتا اور مریض پرہیز نہیں کرتا تو اس سے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بواسیر کا ہوتا ہے۔ تو اس کے اسباب کے اندر جتنی بھی تیزابیت والی چیزیں ہیں، گیس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ریح پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری بواسیر بادی کا سبب ہیں۔ جن کے اندر جتنے بھی بازاری قسم کے کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، پکوڑے ہیں، سموسے ہے، برگر، تکے، کباب، شاورما، چاول، بریانی، بڑا گوشت، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن وغیرہ، یہ جتنی بھی گیس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری بواسیر بادی کا سبب بنتی ہیں۔ تو آتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف اور اس کے غذائی شیڈول کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ جتنی بھی گیس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، بادی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو مکمل طور پر بند کرنا ہوں گی، ورنہ یہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور اس مرض کو معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ انتہائی خطرناک ہے، بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہ لیا جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو علاج کے اندر سب سے پہلے آپ کو جتنی بھی بادی چیزیں ہیں، گیس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، تیزابیت والی ہیں، وہ ساری کی ساری مکمل طور پر بند کرنا ہوگی۔ اور کون سی غذائیں ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں؟ ان کے اندر کدو کا سالن ہے، ٹنڈے ہے، ول توری ہے، پیٹھا ہے، مولی ہے، گاجر ہے، مونگرے، شلجم، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، سرسوں کا ساگ ہے۔ یہ میں آپ کو بادی بواسیر کا پروگرام دے رہا ہوں، خونی بواسیر کا نہیں دے رہا، کیونکہ خونی بواسیر کا جو علاج ہے وہ ذرا مختلف ہے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو بادی بواسیر کے اندر آپ نے یہ ساری سبزیاں، جس کے اندر سرسوں کا ساگ بھی شامل ہے، اس کے اندر کریلے بھی شامل ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر آپ نے ادرک، لہسن، پیاز، ہری مرچ، کالی مرچ، ہلدی وغیرہ یہ زیادہ استعمال کر کے آپ نے سالن تیار کرنا ہے، اور سالن آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے اور روٹی کم استعمال کرنی ہے۔ عوام کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کو بھی بواسیر ہوتی ہے، خواہ وہ بادی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ فوراً سالن بند کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سالن نہیں بند کرنا چاہیے، بلکہ وہ چیزیں بند کرنی چاہیے جو بادی والی ہیں، گیس پیدا کرنے والی ہیں، تیزابیت پیدا کرنے والی ہیں۔ سالن آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے، بلکہ سالن کے اندر آپ نے یہ جو سبز مرچ ہے یہ بھی زیادہ ڈالنی ہے، کالی بھی زیادہ، ادرک بھی، لہسن بھی، پودینہ بھی، یہ سالن کے اندر زیادہ چیزیں ڈال کر آپ نے سالن زیادہ استعمال کرنا ہے اور روٹی ذرا کم استعمال کرنی ہے۔ تو سالن جب ہم زیادہ استعمال کریں گے تو وہ جو قبض والی کیفیت ہے، جو سکیڑ ہے انتڑیوں کے اندر، جو پخانہ کھل کے نہیں آتا، کئی دنوں کے بعد آتا ہے، یا آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے، تو جب ہم یہ سالن استعمال کریں گے تو پخانہ کھل کے آئے گا، اجابت کھل کے آئے گی،
تو جب قبض ٹھیک ہو جائے گی تو بواسیر بادی ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نسخے کے طور پر یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان 4 چیزوں کا سفوف تیار کر کے 500 mg کا کیپسول تیار کریں اور دن میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ یہ بواسیر بادی ختم ہو جائے گی۔ اجزاء یہ ہیں: مصبر 20 گرام، نشادر ٹھکری 20 گرام اور ہنزل 20 گرام اور زنجبیل 50 گرام۔ یہ چاروں چیزوں کا اچھی طرح سفوف تیار کر کے کیپسول بھر لیں